بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ ناراض ہو؟ میں تو یار پہلی باری آیا نا تے سلام لینا سنت ہے تے جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جڑے کندھا نہ جڑے بیٹھے نے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ بچے، ٹوئی چ درد ہے، ویا نہیں ہونا، اگے ہو جا، اگے ہو جا، اگے ہو جا۔ جو خوش بیٹھا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ابھی بھی دو چار بابے خاموش بیٹھے ہیں میرے بزرگ، ہم سب ان کی طرف سے بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال فی موضع آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں، سارے مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد۔ ادھے بندے ماشاءاللہ ستے پے نے تے ادھے سون دی تیاری چنے ہیں جی ہے نا پنڈا والے ہوئیں۔ میں نے ایک جگہ بات کی، میں نے کہا کہ گاؤں والے اس وقت تک آدھے خواب دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تے اتھے بابا جی بیٹھے سن، انہوں دا پتر بھی سی گجرالے دے علاقے چ، تو وہ آکھن لگا جی نہیں یہ تسی غلط کہہ رہے ہو۔ میں کہ کیوں؟ کہندہ ساڈا بابا 2 بجے تک فیس بک نو ٹچ کرتا رہتا ہے۔ چونکہ ہم آئے ہوئے ہیں، میرے ذمہ ایک کام ہے، میں آج اپنے گھر کی شادی چھوڑ کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، تو ہم طے کر لیتے ہیں 10 منٹ آپ نے صرف میرا ساتھ دینا، صرف 10 منٹ۔ احمد حسن صاحب تو بڑے بھائی بھی نے تو بڑے بندے بھی نے، وہ تو ماشاءاللہ تھانوں صحیح گرما کے گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے۔ میں صرف 10 منٹ دا آخر ہیں، 10 منٹ تو بعد تسی آخنا ہے کہ بولو، پھر فیصلہ کریں گے کہ بولنا ہے کہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जो बात समझ आए तो क्या कहेंगे? सब ने बोलना है। वादा 10 मिनट का सबका है, एक बंदे का नहीं। ज़रा सारे जोश के साथ बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। ओ लंडी कोतल वाले पीछे बैठे हुए ने, तुहानू चिट्ठी तो नहीं लिखनी यार, तुसी भी सारे बुलंद आवाज़ नाल आखो सुभान अल्लाह। जो बात अच्छी लगे साथ साथ आपने जवाब देना, इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, जिसका दिल जगमगाया है ज़रा बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। मेरे भाई इसकी भट्टी साहब आवाज़ ज़रा खोल के रखनी है। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें, महीनों में रबियुल अव्वल ना होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। और सब अंबिया हैं सलामी को आए, मेरे आका की बात है, मदनी मंठार की बात है, सब अंबिया हैं सलामी को आए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए, सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। मेरे वालिद शहीद फरमाया करते थे कि 1,24,000 नबी आ गए, जिक्र नहीं आया, डंके नहीं आए, अलम नहीं लहराया गया, झंडे नहीं लगाए गए, लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, अभी आए भी नहीं हैं, जमाने पे छा भी गए हैं। सब अंबिया हैं। वो यूं फरमाया करते थे, कोई बस्तियों का नबी, कोई गलियों का नबी, कोई चौकों का नबी, कोई चौराहों का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई जमाने का नबी, कोई बहारों का नबी, कोई हवाओं का नबी, कोई फिजाओं का नबी, कोई मैदानों का नबी, कोई जिहाद का नबी, कोई मुल्क का नबी, कोई सल्तनत का नबी, कोई जजीरे का नबी, कोई शहरों का नबी, लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर जो नबियों का नबी। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। अदब से पुकारे मलाइक ये सारे, अदब से पुकारे फरिश्ते ये सारे, कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे। अदब से पुकारे मलाइक ये सारे, कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की शब अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, दिल तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात का तालिब, हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात का तालिब। कोई चेहरा भी मोहम्मद सा जमाली न हुआ, कोई पैदा न हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख को कंगाला मोहसिन, कोई इंसान भी मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। अगर मोहब्बत में बैठे हैं तो एक और शेर आ जाए। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, ख्वाहिश हर बंदे की ख्वाहिश, हसरत दिल की तमन्ना आरज़ू। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, तेरी राहों में बसर जीस्त की मिदहत होती। जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, ए आका जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीस्त को एक वही साथ होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता, तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका,
میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نشاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نشاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، با پردہ سننے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج بھائی ندیم صاحب کی دعوت پر اور بیدیاں گاؤں کے بزرگوں، جوانوں اور بچوں کی محبت کی وجہ سے اپنی جماعت اہل سنت والجماعت تحصیل تاندلہ کے ذمہ دار حاجی عبدالخالق صاحب کی رفاقت اور معرفت سے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ حضرات نے جس انداز سے مجھے دعاؤں سے، محبتوں سے، الفتوں اور پیار سے نوازا، میں چاہوں گا کہ آخری مرحلہ ہے، شاید میرے بعد کسی کی تقریر بھی نہیں ہے، ہم تمام حضرات نے اپنے بستروں کی رونق بھی بننا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نبی پاک کے اور نبی پاک کے یاروں کی باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مزین، معطر اور منور ہو جائے، مزکہ اور مصفہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت اور نبی پاک کے قدموں کے لیے اپنی جوانی لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے اور آئے میرے محمد کی وجہ سے، کیونکہ میرے اکابر مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، یعنی جو آدم کی روشنی ہے میرے محمد کی وجہ سے۔ ایسے نہیں آپ ڈھیلے پڑھ رہے میرے ساتھ پرجوش ہو کے، تاکہ میں اسی انداز سے آپ سے مخاطب رہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نوح کی نجات بھی میرے نبی کی وجہ سے، یوشع کی محبت بھی میری وجہ کی نبی کی وجہ سے، اور متوشالح کی محبت اور صحیح عقیدت بھی میرے محمد کی وجہ سے، دانیال کی عقیدت بھی محمد کی وجہ سے۔ میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب کائنات بنائی گئی، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو سب نعمتیں، سب عنایتیں، سب رحمتیں، سب بلندیاں، سب اجالے، سب روشنیاں عطا فرما دی۔ کسی کو کتابیں ملی، کسی کو صحیفے ملے، کسی کو کلام ملا، کسی کو صحابہ ملے، کسی کو اہل بیت ملے، کسی کو علاقے ملے، کسی کو زمانے ملے۔ آدم آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ 1.25 لاکھ نبی آ گئے، زمانے بھی دے دیے گئے، علاقے بھی دے دیے گئے، خوشیاں بھی دے دی گئی، خوشخبریاں بھی دے دی گئی، شہر بھی نام کر دیے، جزیرے بھی نام کر دیے، سرداریاں بھی نام کر دی، لیکن وہ کچھ نہ دیا جو آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشاں، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کنمکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کنین، صاحب کنمکہ، سید الاولی، سید الآخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للہ شکی، رحمت للعالمی، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، کردار کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، آسرہ کائنات، سہارہ کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوبہ، نبیوں کو نبوت ملی، رسالت ملی، پیغمبری ملی، لیکن
نبیوں کی نبوت بھی مکمل ہے، جمال بھی مکمل ہے، کمال بھی مکمل ہے، لیکن اے آمنہ کے در یتیم رسالت بنا حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ نے تجھے جو دین دیا وہ بھی کامل دے دیا، جمال دیا کامل دے دیا، جلال دیا کامل دے دیا، شریعت ملی کامل مل گئی، ایمان مل گیا کامل مل گیا۔ اللہ رب العزت نے باقی نبیوں کو گلیاں دی تھی، تجھے زمانے دے دیے، تجھے بہاریں دے دی، تجھے عزتیں دے دی، تجھے نعمتوں سے نواز دیا، صرف تجھے نہیں دیا، قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا جو جو تیرے قریب آتا چلا جائے گا، چلے گا زمین پر قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا۔ میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھا، 1.25 لاکھ نبی بھی آئے، اس زمانے کے بڑے بھی ہوں گے، چودھری بھی ہوں گے، اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، کسی کتب کے لیے نہیں، کسی ابدال کے لیے نہیں، کسی اپنے کے لیے نہیں، کسی بیگانے کے لیے نہیں، کسی مومن کے لیے نہیں، کسی کافر کے لیے نہیں، کسی اقراری کے لیے نہیں، کسی انکاری کے لیے بھی یہ لفظ نہیں کہا جو آمنہ کے در یتیم کے لیے کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے تیری عزت کو بھی بڑا چھوڑا ہے، تیرے مقام کو بھی بڑا چھوڑا ہے۔ کسی کو نہیں کہا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ربا شاید اس بیدیاں کی مسجد سے اعلان ہو کہ محمد کا ذکر اونچا ہے، مینار پاکستان سے اعلان ہو محمد کا ذکر اونچا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ یا K2 کی پہاڑی پہ لکھ دیا جائے محمد کا ذکر اونچا ہے، برج خلیفہ پہ کہہ دیا جائے محمد کا ذکر اونچا ہے۔ میرے رب نے کہا نہیں نہیں نہیں، تو بھی فرش والا، تیری سوچ بھی فرش والی، میں بھی عرش والا، میرے محمد کا مقام بھی عرش والا۔ وارفانا، بلند آواز سے، سارے بلند آواز سے، وارفانا۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا ربا تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیسے؟ میرے عنوان ذمہ عظمت صحابہ لگا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ربا تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیسے کیا؟ ذرا توجہ کیجئے گا، سوال بنتا ہے۔ یا سارے جاگ دے بیٹھے ہو نا، ایڈا وڈا سیر لا رہے ہو، چھوٹی جی زبان نال کو نا سبحان اللہ۔ سوال بنتا ہے نا، ربا تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیسے کیا؟ ہر نبی اونچا، ہر ولی اونچا، ہر کتب اونچا، ہر ابدال اونچا، ہر تیرا بندہ اونچا، پھر باقیوں میں اور تیرے نبی میں فرق کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے محمد جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر۔ آدم کے لیے نہیں، شیس کے لیے نہیں، یوشا کے لیے نہیں، دانیال کے لیے نہیں، یونس کے لیے نہیں، یعقوب کے لیے نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کے لیے نہیں، صرف آمنہ کے لال کے لیے۔ جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا کہاں ذکر ہے؟ اللہ نے فرمایا ہواؤں میں میرا ذکر، ہواؤں میں تیرا ذکر، فضاؤں میں میرا ذکر، فضاؤں میں تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر، عرش پہ تیرا ذکر، آسمان پہ میرا ذکر، آسمان پہ تیرا ذکر، زمین فرش پہ میرا ذکر، فرش پہ تیرا ذکر، تحت الثری پہ میرا ذکر، تحت الثری پہ تیرا ذکر، عرش معلی پہ میرا ذکر، عرش معلی پہ تیرا ذکر، مکہ میں میرا ذکر، مکہ میں تیرا ذکر، مدینہ میں میرا ذکر، مدینہ میں تیرا ذکر، مسجد نبوی میں میرا ذکر، مسجد نبوی میں تیرا ذکر، مسجد حرام میں میرا ذکر، مسجد حرام میں تیرا ذکر، چوکوں میں میرا ذکر، چوکوں میں تیرا ذکر، چراہوں میں میرا ذکر، چراہوں میں تیرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر، ہواؤں میں تیرا ذکر، فضاؤں میں میرا ذکر، فضاؤں میں تیرا ذکر، میدانوں میں میرا ذکر، میدانوں میں تیرا ذکر، جہاد میں میرا ذکر، جہاد میں تیرا ذکر، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں، موتا میں، ذات الرقا میں، ذوالعشیرہ میں، بیر معونہ میں، حمراء الاسد میں اور حنین میں میرا ذکر، وہاں وہاں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اور ذکر کہاں ہے؟ توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرمایا ایمان والے کے کلمے میں میرا ذکر، وہاں وہاں تیرا ذکر۔ نماز میں میرا ذکر، نماز میں تیرا ذکر،
سجدوں میں میرا ذکر، سجدوں میں تیرا ذکر، رکوع میں میرا ذکر، رکوع میں تیرا ذکر، قعدے میں میرا ذکر، قعدے میں تیرا ذکر، جلسے میں میرا ذکر، جلسے میں تیرا ذکر، تقریر میں میرا ذکر، تقریر میں تیرا ذکر، تحریر میں میرا ذکر، تحریر میں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اور ذکر کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا تورات میں میرا ذکر، تورات میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اتنا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ وارفانا وارفانا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وارفانا، اب اس اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ربا تیرے محبوب کا ذکر تو اونچا، صرف تیرے محبوب کا ذکر اونچا؟ اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں۔ میں نے کہا پھر کس کا؟ اللہ نے فرمایا جن ذروں پہ چلا، ایسے نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے، جن ذروں پہ چلا وہ ذرے بھی اونچے، جس دیوار سے لگا وہ دیوار بھی اونچی، جس مزار میں گیا وہ مزار بھی اونچا، جس بازار میں گیا وہ بازار بھی اونچا، مکہ میں گیا مکہ اونچا، مدینہ میں گیا مدینہ اونچا، بدر میں گیا بدر اونچا، احد و خندق و خیبر، یہ تمام غزوات میں گیا، غزوات اونچے۔ میں نے کہا نبی اللہ اے ربا اور کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ زمانے کے جہاں جہاں نبی کی خوشبو گئی وہ خوشبو بھی اونچی، زمانہ بھی اونچا۔ میں نے کہا ربا اور اونچا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محمد نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا۔ آپ میں سے کوئی لوگ کہیں گے کہ جی پہلا نمبر تھا حسین دا، نہیں تسی نام کیوں لے آئے؟ میں نے کہا کوئی لاڈلا بھی ہوتا ہے، کوئی دلدار بھی ہوتا ہے، کوئی منٹھار بھی ہوتا ہے، میرا حسین نبی کی گود میں، جس کو اچھا لگ رہا ہے صرف وہ بولے گا۔ ویسے 10 منٹ ہو گئے نے، دعا کر لیے؟ کر لیے دعا؟ میرے نبی کی گود میں حسین، میرے نبی نے اسے قریب کیا، قریب کر کے میرے نبی نے حضرت حسین کے سر کو سونگا، سر کو اونچی آواز سے، گلے کو سونگا، ناک کو سونگا، آنکھوں کو سونگا، کان کو سونگا، منہ کو سونگا، گردن کو سونگا، جسم کو سونگا، انگلیوں کو سونگا۔ صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے محبوب آج خیر ہے، آج تک آپ نے کسی کو سونگا نہیں، آپ نے حسین کو قریب کیا اور اسے سونگا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابی میں حسین کو کیوں نہ سونگوں، میں اسے سونگتا ہوں مجھے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وارفانا، میں نے کہا میرے نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، اونچا ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے کہا کیوں ہے؟ میں نے کہا حسین دل ہے، جس کا دل ہے، ذرا بلند آواز سے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر بچا رسو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فراز کی نب رک گئی ہے، حسین مصروف ہے، گفتگو ہے۔ وارفانا، میں نے کہا نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، تو جس صدیق نے محمد کو کندھوں پہ اٹھایا ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر دے نا تے ٹلے پہ گئے ہو، ہجے تو انو پتہ نہیں کہ تواڈے واسطے میں کی تماکہ لے کے آیا۔ مجھے جنگ سے فون آیا کہ یہاں پہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی، ایتھے اس اشتہار چ انہاں بندیاں دے نا لکھے جڑے انہاں والوں جا کے اتھے پیش ہوئے، انہوں نے جڑے اسٹام دیتے وہ سارے میرے موبائل چ نے، اور یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ جس ابو بکر نے محمد کو گود میں سلایا ہو اسے کوئی لانتی کافر کالا مردود لعین زندیق
گالیاں دے تے اسی انہوں سینے نہ لائیے تے ساڈا تے دور فٹے موئی ہیں. وہ میرے اللہ نہیں. اذا ظہرت الفتن وبالبدع، مجھے حکم ہے کہ جب فتنے عام ہو جائیں اس کا پرچار کرو. میں عالم دین ہوں. اگر عالم خاموش رہے گا تو اس پہ خدا کی بھی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. یہ کیسی بدبختی ہے. میرے نبی آپ کیوں نہیں سوچ سکے کہ میرے نبی غار کی رات ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہیں. اسی کسی نو چاک کے کتے لے چلیے نا، پاواں جڈا مرضی پکا یار ہوئے تے اسی 2 قدم 2 کرما چل کے تے انہوں آکھاں گے چل ہن چک کے تینوں میں لے آیا تے اگلا انتظام تو کر. ذرا دیکھو تو نا میرے صدیق نے آج جو اس غار تک پہنچا ہے نا پیدل، انہوں نانی یاد آ جاندی ہے. جو آپ میں سے کون سعودیہ کے سفر سے آیا ہے کبھی، جس نے عمرہ کیا ہو آپ میں سے ذرا ہاتھ اوپر کرے نا. آپ غار کی طرف گئے ہیں؟ غار سور کی طرف، غار ہرا گئے ہیں. اتنی بلندی پہ ہے، حضرت ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا، اتنی چڑھائی چڑھا، اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں. جب وہاں پہ پہنچے صدیق کا عشق دیکھو کمال تھا. حضرت ابو بکر نے وہاں جا کے نبی پاک کو بٹھایا اور اٹھا کے خود لائے ہیں. بٹھا کر کہتے ہیں محمد تو تھک گیا ہوئے گا، ذرا تو ریسٹ کر، تیرا غلام تھے چاڑو مار دیندہ ہے. کوئی غلام دکھاؤ تو صحیح. میرے صدیق نے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا. صدیق اونچا. دشمنان اہل بیت اور صحابہ سے بچیں گے. میں لگتا ہے انہاں دی روٹی سانجی ہے، انہاں دے رشتے سانجے نے، انہاں دی کوئی مجبوری ہے. رب کعبہ کی قسم، کائنات میں مومن کی مجبوری صرف محمد مصطفیٰ ہے. رب کعبہ کی قسم، اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اور اگر اس کے بعد کوئی مجبوری ہے تو نبی کے ساتھ جڑنے والے صحابہ مجبوری ہیں، اہل بیت مجبوری ہیں. ہمارے لیے زمانے کا کاروبار، زمانے کی خوشیاں، زمانہ اگر نبی کے بعد نبی کے بغیر زمانہ ہے تو زمانہ بھاڑ میں جائے. ہمیں کل بھی محمد پیارے تھے، ہمیں آج بھی محمد پیارے ہیں. آئندہ بائیکاٹ کریں گے؟ کریں گے. اسی کہڑا تو انہوں آکھ رہے ہیں کہ انہوں نے فیر مار دیو. اسی تک کسی نے نہیں آکھیا پائی انہوں نے گولی مارو. ہم تو یہ کہتے ہیں جس نے گالی دی ہے مینوں دے لوے، میں ادھر کھڑا ہوں، میرے والد ضیاء الرحمن فاروقی کو گالی دیں، 1000 گالی دیں، میں پھر بھی معافی مانگوں گا. لیکن اگر اسے گالی دے جسے میرے قرآن نے میری ماں عائشہ کہا ہے، رب کعبہ کی قسم جان دے سکتے ہیں. مولوی احمد حسن صاحب نے بتایا میں صرف 7 سال کا تھا جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے. کسی روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں، کسی پرمٹ بننے پانی کے لیے نہیں، کسی لائسنس کے لیے نہیں. وہ گنبد خضرا کے والی محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے گئے ہیں. اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو میرے والد نہ شہید ہوتے. 7 سال سے میں ان کے رستے پہ چل رہا ہوں اور وجہ یہی ہے کہ ہماری جان بھی چلی جائے نام ابو بکر بھی رہے گا، نام عمر و عثمان و علی، حسن اور حسین اور معاویہ بھی رہے گا. آج سچے دل سے کون توبہ کرتا ہے کہ آئندہ ہم نے صحابہ کے دشمنوں سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات. یہ بابیاں دی مجبوری لگ دی ہے. بابیو تو انہوں پتہ نہیں توڑے احسان لائی ظہیر صاحب ہون یا احمد رضا خان بریلوی صاحب ہون یا قاسم نانوتوی دیوبندیاں دے ہون، انہوں نے لکھیا ہے کہ جیڑا انہاں دے جنازے اچ جاندا ہے وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھاوے. انہاں دا نکاح ٹوٹ گیا ہے تے ہن تسی فکر کرو. اپنی بات نہیں کر رہا، آپ اہل حدیث ہیں تو میں اہل حدیثوں کی لائن لگاؤں گا جن کے فتوے موجود ہیں. آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے فتوے کی لائن لگے گی. اگر دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے فتوے کی لائن لگے گی کہ جس نے صحابہ کے دشمنوں کا نکاح پڑھا یا ان کے جنازے میں شریک ہوا وہ اپنے نکاح کی فکر کرے. تو اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا تو مولوی صاحب سے جا کے اللہ کے سامنے معافی کی جو طریقے ہیں وہ اپنائے اور باقی جو ہیں وہ توبہ کرے. انشاءاللہ آج کے بعد ابو بکر کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہوگا، عمر کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہوگا، عثمان کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہوگا.
अली का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारा दोस्त। अमीर मुआविया का दुश्मन हमारा दोस्त, हसन और हुसैन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो फिर आइए वापस चलते हैं। मेरे सिद्दीक ने मोहम्मद को कंधों पे उठाया, सिद्दीक ऊंचा। उमर को बुलाया गया, उमर ऊंचा। उस्मान के घर में एक बेटी दी, फौत हो गई, दूसरी दे दी, फौत हो गई। मेरे नबी ने कहा, ए उस्मान, तुझ पर मुझे इतना एतबार है, आज 40 होती, एक एक करके तेरे कदमों पे कुर्बान कर देता। उस्मान ऊंचा, ऊंचा है या नहीं? मैंने कहा, अली, जिसे बोलना नहीं आता सिखाया आका ने, खाना नहीं आता सिखाया आका ने, पीना नहीं आता पिलाया आका ने, जो जुर्रत वाला नहीं है शुजात का पैकर बनाया आका ने। और शायर भी कहने लगा, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। वाराफाना वाराफाना वाराफाना। मेरे नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अमीर मुआविया, जो उनसे मोहब्बत करता है जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मैंने बातें 2-3 ही करनी है, बस फिर बात खत्म। चूंकि उन्वान ऐसा है अजमत सहाबा, मैं हजरत अमीर मुआविया की बात करूंगा। लोग की कहते हैं यार एक क्यों हो गया तुसी तज़किरा शुरू कर लिया। मैंने कहा, हजरत अमीर मुआविया की हदीसें, उनके मुतल्लिक हदीसें एक तरफ, आका के अकवाल एक तरफ। मेरे नबी ने उन्हें अपने कदमों में बुलाकर जब सहाबी कर दिया तो आला कर दिया। इसके अलावा हमें किसी दलील की ज़रूरत है? किसी दलील की ज़रूरत है? अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे नबी ने काफिरों के बादशाहों को 115 खत लिखे। कितने? कितने? इन 115 खतों में से 73 खत अमीर मुआविया के हाथों से लिखे गए। कितने खत? कितने? मेरे नबी का कुरान लिखने वाले 13 सहाबी हैं। कितने? कितने कातिबे कुरान कितने हैं? उनमें से 6ठा नंबर अमीर मुआविया का है। कहां कहां तुम ढूंढोगे? मेरे नबी तशरीफ फरमा हैं। हजरत अमीर मुआविया सामने से गुजरे, नबी पाक ने फरमाया, मुआविया इधर आओ। हजरत मुआविया आए, नबी पाक ने फरमाया, ए मुआविया, मेरी जुल्फें बढ़ गई हैं, जरा काटो तो सही। कोई दुश्मनों को आख सकता है कि मेरे असी किसी अपने दुश्मनों को वाल कटान गए हैं? मेरे नबी ने कहा, मुआविया जरा मेरी जुल्फें काटो। बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक आलिम दीन हैं, मुझे उनकी कई बातों से इख्तलाफ हो सकता है। उनका एक जुमला बड़ा आलीशान, फरमाने लगे कि अगर मुआविया मोहम्मद के दुश्मन होते, जब नबी ने कहा था मेरे बाल काटो, उन्होंने नाखूनों से तो काटने नहीं थे, उन्होंने हाथों की उंगलियों से तो काटने नहीं थे, खंजर, तलवार, छुरी, ब्लेड, कोई हथियार ही आना था जिससे जुल्फें कटती। अगर वो चाहते नबी के दुश्मन होते तो जब हथियार आया था तो नबी की गर्दन उतार सकते थे। ना बाबा ना, मेरे नबी को पता था मुआविया जान लुटा सकता है, जान ले नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी जुल्फें काटो। हजरत अमीर मुआविया ने काटी। मेरे वर्गा कोई होंदा ते कट के उत्थे ही छड्ड आंदा, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने उन जुल्फों को पकड़ा, जेब में डाल लिया। थोड़े दिन गुजरे, नबी पाक ने आख्या, मुआविया मेरे 9 भी वध गए ने, जरा ये भी काटो। उन्होंने वो भी काटे, जेब में डाल लिए। एक बंदे ने मैं आख्या, वो आखन लगा जी ਇਹਦਾ मतलब है मुआविया मुहम्मद दा नाई है। मैं क्या तू ये भी मान ले ते बड़ी गल है? मुहम्मद दा नाई होना कोई छोटी गल है? उन्होंने नाखून भी संभाल लिए, बाल भी संभाल लिए। ज़माना बीता, मेरे नबी के पास एक चारपाई थी और वो बलोचिस्तान के इलाके कल्लात के एक राजा ने उन्हें तोहफा दी थी। नबी पाक उसे इस्तेमाल करते थे। आइंदा जब आया कभी मौका दिया। वैसे तो अहमद हसन साहब ने राह ही बंद कर छड़े। उन्होंने कहा मैं तो आंदा ही रहना ते आंदे ही रहना ते मौलवी का पता नहीं। ठीक है, तो सागवान नाम की एक लकड़ी है, बुजुर्ग जानते हैं, वो इस इलाके की है। नबी पाक के पास वो तोहफे के तौर पे गई। नबी पाक ने हज़रत अय्यूब अंसारी से कहा ये मेरे लिए बनाओ, और नबी आखिरी दिन तक उसी चारपाई पे सोते रहे। नबी पाक चले गए, अबू बकर के हिस्से में आई, वो चले गए उमर के हिस्से में आई, वो चले गए उस्मान के हिस्से में आई।
وہ دنیا سے جانے لگے تو جب باغیوں نے حملہ کیا اس وقت نبی کی چیزوں کو نیلام کیا گیا، نبی کی چیزوں کو بیچا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے نبی کی چارپائی کو 22,000 درہم کے بدلے خرید لیا۔ انہوں نے ایک بندے نے آکھیا امیر المومنین یہ چارپائی تو 2-3 ہزار دی آ جانی سی، تسی 22,000 کیوں دیتے نے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں نے لکڑی کے پیسے نہیں دیے، میں نے نسبت کے پیسے دیے ہیں، کیونکہ وارا فانا خرید لی۔ ناخن بھی آ گئے، بال بھی آ گئے، چارپائی بھی آ گئی۔ ایک صحابی حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا کہ کہنے لگا کہ امیر معاویہ میرے گھر دے حالات بڑے مارے نے، تسی ایویں کرو میری تھوڑی مدد کرو، امداد کرو۔ انہوں نے اس کی مدد کر دی، جانے لگے۔ وزیر نے ان کے کان میں ڈالا یہ وہ بندہ ہے فلاں وقت میں فلاں موقع پہ اس نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا تھا، نبی پاک نے اپنی کالی کملی اتار کر اس کو دے دی تھی، ذرا پوچھئے تو صحیح وہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا ہاں بھئی وہ تینوں نبی نے چادر دیتی سی وہ کتھے؟ آکھن لگے جی وہ تو مینوں کدی ضرورت ہی نہیں پئی، وہ گھر پئی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہ تو تیری امداد ہے، یہ 12,000 اس چادر کے جا وہ مجھے دے دے۔ ناخن، بال، چارپائی اور چادر۔ زندگی کے آخری دن آئے، لوگوں نے پوچھا امیر معاویہ دسو کی چاندے ہو؟ یہ پوری جو دنیا ہے نا 1,20,00,000 مربع میل پہ ہے۔ کتنے 1,20,00,000۔ ساڈا پاکستان 4.25 لاکھ مربع میل تھے۔ آپ دلوں کو تھامیے، حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے اسلام 64,65,000 مربع میل پر پھیلا، اور نبی نے فرمایا تھا جو سمندروں کی پہلی جنگ لڑے گا میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ جنگ جس نے لڑی اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ میں کون سی بشارت سناؤں؟ لوگوں نے پوچھا جی کوئی خواہش ہوئے، کوئی فرمائش ہوئے، کوئی وصیت ہوئے، کوئی نصیحت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے لاشے کو اٹھانا، اس چارپائی پہ رکھنا جو میرے محمد کی ہے۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، یہ صرف کھوکھلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، یہ گل سننی بھی ہے تے کل کوئی بدبخت بھونکدا ہے تے انہوں سنانی بھی ہے کہ کتیاں دے بھونکن نہ کچھ نہیں ہو سکدا۔ امیر معاویہ کل بھی عالی شان سی تے اج بھی عالی شان نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا عنوان کچھ اور تھا، اس طرف مڑ گیا، چلو ادھر ہی رخصت لوں گا۔ فرمایا کہ مجھے اس چارپائی پہ لٹانا جو میرے محمد کی ہے۔ پوچھا کوئی اور فرمائش ہو؟ کہنے لگے میرے اوپر چارپائی کے بعد جب کفن کا کپڑا دینا تو وہ دینا جو میرے محمد کی ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ جب کہنے والے نے کہا کہ اور کوئی خواہش ہوگے، آکھن لگے کہ میرے گھر دی الماری چ نا ایک باکس پہ ہے خزانے والا، جدو خزانے دی گل آندی ہے نا تھا ساڈے ذہن وچ ہیرے جواہرات سونا تے چاندی آ جاندی ہے، لیکن امیر معاویہ نے فرمایا تم اس خزانے کو دیکھو گے تمہیں نبی کے بال اور ناخن نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ وہ لے آنا، نبی کے بالوں اور ناخنوں کو آپس میں ملا لینا، مکس کر لینا، جو مجھے قبر میں اتار دو، میرے چہرے سے کپڑا ہٹانا، نبی کے بال اور ناخن میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے ناک میں، میرے منہ میں رکھ دینا۔ صحابی نے پوچھا پھر کی ہوئے گا؟ اپنے دلوں کو تھامیے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا منکر نکیر آئے گا، پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا خود ہی محسوس کر لو۔ وہ کہے گا نہیں تو بتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں کہوں گا میں محمد کی خوشبو کو قبر میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ وارفانا وارفانا وارفانا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، جس نے کبھی تیرے ذکر کو ایک لمحہ بھی کیا ہم نے اس کے ذکر کو بھی اونچا کر دیا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، بور تو نہیں ہو گئے؟ بابا جی ناراض تو نہیں؟ میں بندیاں نو ڈانٹ دیتا ساڈی مجبوری ہے، صحابہ تو بغیر اسی ہے ہی کچھ نہیں، نبی پاک تو بغیر اسی ہے ہی کچھ نہیں، نبی دے گھرانے تو علاوہ اسی ہے ہی کچھ نہیں۔ ہماری متا ہماری موت و حیات صحابہ بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ایک بندہ آکھن لگا او فلانے اپنے گوانڈی آکھن لگا جی میں کہا جی نبی پاک نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی دا درجہ ودھایا، کیویں ودھیا؟ آکھن لگا تانوں نہیں پتا؟ میں کہا جی دسو۔ آکھن لگا نبی پاک نے اپنی کالی کملی ایویں
کھولیے, کھول کے اپنے اتنے لے لئی, وچ فاطمہ بھی, علی بھی, حسن بھی, حسین بھی. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا نبی پاک نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور آلہ ہیں. میں کیا تو ہن دس رہے ہیں؟ ساڈے دل وچ تاں پہلے ہی علی دا مقام بڑا اونچا ہے, ساڈے دل وچ حضرت فاطمہ دا مقام تاں پہلے ہی بڑا اونچا ہے. آکھن لگا پھر پوچھ دے کیوں؟ میں نے کہا میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. کہنے لگا, میں نے کہا ان کا درجہ کیوں بڑا؟ آکھن لگا نبی نے اپنی چادر اتنے لے لئی سی, کالی کملی دے وچ انہاں نوں رکھ لیا سی, دی وجہ تو انہاں دا درجہ ود گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ چادر لینے کی وجہ سے درجہ بڑا ہے؟ اب بے وقوفی دیکھیں, بات چادر کی نہیں محمد کی خوشبو کی ہے. بات چادر کی نہیں محمد کی نسبت کی ہے. بات چادر کی نہیں, بات محمد کے قرب کی ہے. کہنے لگا جی چادر لئی سی تے انہاں دا رتبہ ود گیا. میں کہ وہ لئی کنی دیر, میرا جملہ ضائع مت کیجئے گا, میں کہ وہ لئی کنی دیر ہے؟ آکھن لگا جی کئی گھنٹے لئی رکھی. میں نے کہا 5 گھنٹے, 10 گھنٹے, 1 دن, حالانکہ بندہ کنی دیر لے کے کٹھے بہ سکتے ہیں. آکھن لگا جی انہوں نے کنے گھنٹے رکھا ہے. میں کہا چلو مان لیا, ہم 1 دن سمجھ لیتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن اور حسین کو 24 گھنٹے کے لیے اپنی چادر میں لیا اور آلہ کر دیا. یہی بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہی ہے. میں نے کہا آؤ تمہیں دکھاؤں. نبی کی چادر کو لے کر امیر معاویہ 1400 سال سے سوئے ہوئے ہیں. اگر تا چادرہ نال شانہ ود دیا نے تے اسی یہ بھی تانوں دلیل دے دینے ہاں کہ حضرت حسن, فاطمہ, علی تے حسین تھوڑی دیر واسطے چادر چائے سن. حضرت امیر معاویہ تو 1400 سال تو وہی چادر لے کے ستے پے نے. میں نے کہا ہم پھر بھی کہتے ہیں علی کا مقام اونچا ہے, علی کا مقام اونچا ہے, فاطمہ کا مقام اونچا ہے, کیونکہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتا دیا کہ فاطمہ کے بارے میں نبی فرمایا کرتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں نے کہا اگر ماں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو وہ فاطمہ جب تک جسم میں جان ہے ہمارے سر کا تاج ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ میں بات کر رہا تھا وارفانا, وارفانا, آخری بات کروں گا اور اس کے بعد اجازت. ذرا آنکھوں نا سبحان اللہ. اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا. اللہ کا قانون, مولوی صاحب, اللہ کا قانون کبھی. ہمارے علاقے میں پچھلے سال تونسا کی طرف پاکستان میں سیلاب آیا. کیا آیا؟ کیا سیلاب کے آنے سے نماز ختم ہو گئی؟ اونچی 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 آواز. روزہ ختم ہو گیا؟ زکوٰۃ حج ختم ہو گیا؟ تعلیمات اسلام ختم ہو گئی؟ نماز ویسی کی ویسی رہی کیونکہ خدا کا حکم ہے. تعلیمات اسلام ویسی کی ویسی رہی کیونکہ خدا کا حکم ہے. اللہ کا قانون کبھی بدلتا؟ بلند آواز سے, کبھی بدلتا؟ میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں, اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا, لیکن اگر سامنے محمد ہوں. کہنے والے نے آخیا کیویں؟ میں نے کہا اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا, اگر سامنے محمد ہوں تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے, سورج بھی جگہ تبدیل کر لیا کرتا ہے, معبد کی بکریوں میں بھی دودھ اتر آیا کرتا ہے, جابر کی کھجوریں بھی پک جایا کرتی ہیں. جب اللہ کے قانون کے سامنے نبی پاک ہوں تو شیمہ کہتی ہے محمد میری گود میں ہے, زمین پر قدم رکھتی ہوں روئی کی طرح نرم نظر آتی ہے. میں گلیوں میں چلتی ہوں مجھے شجر اور حجر جھک کر سلام کرتے ہیں. پہلے میں اکیلی ہوتی, میں کنویں پہ جاتی, لائن میں لگتی, ڈول ڈالتی, مشقت سے نکالتی. آج آمنہ کا لال میری گود میں ہے, ابھی کنواں نہیں آیا, کنویں کا پانی پہلے نکل کر قدموں کو چومنے آ گیا. وارفانا, وارفانا, ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر. میں بڑی بات اپنی پوری تقریر کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کے قانون کے سامنے نبی پاک آ جائیں قانون بدل جاتا ہے. لیکن ایک اور دعویٰ, بہت بڑا دعویٰ, کہ اگر اللہ کے قانون کے سامنے محمد کا صحابی آ جائے قانون تب بھی بدل جاتا ہے. ذرا خوش ہو کے آنکھوں نہ تو انہوں واقعہ سناما. اللہ کے قانون کے سامنے صحابی آ جائے تب بھی قانون بدل جاتا ہے. وہ ایسے کہ میرے نبی کے ایک صحابی, واقعات بڑے ہیں, میں جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ سناتا ہوں. حضرت نبی پاک کے ایک صحابی ہیں, نام ہے بسرا بن عباس.
کیا نام ہے؟ سارے ایک مرتبہ زبان سے دہرا دیں. حضرت بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار بولو تو صحیح. بسرا بن عباس مزدوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور مزدوری بھی سب سے مشکل. آج جڑا کروڑ پتی ہو بھی آخدا جی میں تا مزدور ہاں. مہنگائی ہو جائی ہو گئی نا. جی ادھی گلی جی نہ ہے وہ بھی آخدا جی دو ٹائم دی روٹی نہیں پوری ہوندی. میں نے کہا حقیقی مزدوری کرتے ہیں, لوہا کوٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک لوہا گرم, اوپر سے چوٹ گرم, پھر دوپہر کا وقت ہے, سورج کی تپش ہے, عرب کی گرمی ہے, روزے کی حالت ہے. حضرت بسرا بن عباس مزدوری کرتے ہیں, سارا دن مزدوری کی. مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب, توجہ ہے جن کو اچھا لگ رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ادا کی, نماز پڑھی. اصول یہ تھا کہ جب نبی پاک کے امت پہ روزہ فرض ہوا, روزے کی جو سحری تھی وہ اس وقت نہیں تھی جس وقت آج ہے. وہ سحری اس وقت نہیں تھی. کس وقت تھی؟ عشاء کی نماز پڑھتے لوگ, تراویح پڑھتے, وطر پڑھتے, کھانا کھا لیتے. ساری رات کا روزہ, اگلے سارے دن کا روزہ. ٹھیک ہے. بسرا بن عباس نے نماز مغرب ادا کی. پتہ چلا رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. انہیں رمضان کا چاند نظر آتا تھا, وہ خوشیوں سے نہال ہو جاتے تھے. ہمیں چاند نظر آتا ہے, ہماری موت واقع ہو جاتی ہے. یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. ساڈے تھے ٹیڈے چ پیڑ شروع بھی نہ ہوئے تے اماں آکھ دی پتر روزہ تیرے آستے نہیں. ایسے ہی کہتے ہیں. حضرت بسرا بن عباس لوہا کوٹ رہے ہیں. مغرب کی نماز پڑھی, رمضان کا چاند نظر آ گیا, خوش ہو گئے. عشاء کی نماز پڑھی, اپنے گھر چلے گئے. سارے دن کی تھکاوٹ ہے, لوہا کوٹتے کوٹتے, مزدوری کرتے کرتے. یہی مزدوری ہے جس مزدور کا ہاتھ میرے محمد نے اپنے لبوں سے چوما تھا. یہ مزدور ہی تھا جس کے ہاتھوں میں چھالے تھے. میرے نبی نے اس کے ہاتھ کو سینے سے لگایا اور اسے بوسہ دے کر کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر حلال کوئی کمائی ہے تو وہ مزدور کی کمائی ہے. نبی پاک کا یہ صحابی گھر گیا, تھکاوٹ اتنی تھی, بستر پر لیٹا, آنکھ لگ گئی, سحری نہیں کھائی. آنکھ اس وقت کھلی جس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی. حضرت بسرا بن عباس اٹھے, رونے لگے. بیوی صحابیاں ہیں, خود صحابی ہیں. بیوی نے آکھیا جی ہن کی کرو گے, روزے دی سحری تک کھادی نہیں تے روزہ بھی اپنا 21 گھنٹے دا ہے. فرمانے لگے میں نے تو 8 پہرا رکھ بھی لیا. ساڈے تھے لوکی چاہندے نے ساڈی اکھ نہ کھلے, چلو کوئی بہانہ تو لبے روزہ چھڈن دا. بڑا برا حال ہے, اللہ کی قسم بڑا برا حال ہے. رمضان کے مہینے میں کم لوگ ملتے ہیں جو روزے دار ہوں. میں نے کہا آؤ تمہیں بدر کا میدان دکھاؤں. ایسی ہی گرمی ہے. نبی نے کہا پہلی جنگ لڑنی ہے. صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے اور حد سے گزریں گے اور ہوگی بھی روزے کی حالت. بسرا بن عباس نے 8 پہرا روزہ رکھ لیا. دوپہر کا وقت آیا, سورج کی تپش, کرنیں, گرمی پڑی, بے ہوش ہو کے گر پڑے کیونکہ کھایا کچھ نہیں. نکاہت ہے, کمزوری ہے, ویکنس ہے. صحابہ نے اٹھایا, گھر لے گئے. ایک صحابی عالم دین فرمانے لگے اے بسرا تو ایسا کر, پانی پی لے, دودھ پی لے, اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوں گے. کہنے لگے نہیں پی سکتا. کیوں؟ کہنے لگے میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ دو کیونکہ تم بے ہوش ہوئے ہو, تم پر شرعی عذر ظاہر نہیں ہوگا. فرمانے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک صحابی نے آکھیا اگر جان نکل گئی تو کی کریں گا؟ ہائے میں صحابہ پہ ایسے ہی قربان نہیں ہوں. حضرت بسرا نے کہا جان چلی گئی تو شہید بن جاؤں گا, روزہ پورا ہو گیا تو غازی بن جاؤں گا. مجھے یہ دونوں حالتیں منظور ہیں. توجہ کیجئے گا, باحوالہ بات کر رہا ہوں. حضرت بسرا بن عباس کا روزہ پورا ہو گیا, یعنی غازی بن گئے. مغرب کی نماز پڑھی. ہمارے دسترخوان پہ 30 قسم کے کھانے نہ ہوں, ہم کھانا نہیں کھاتے. میں قربان صحابہ کے قدموں پر 2 کھجوریں اور 1 لسی کا گلاس, پھر بھی شکر گزار. روزہ کھولا, عشاء کی نماز پڑھی, وطر کے سجدے میں تھے, آنکھ لگ گئی. آج دوسرا دن ہے, کھایا پیا کچھ نہیں, کمزوری ہے, نکاہت ہے, ویکنس ہے, جسم میں لاغری ہے, جسم میں طاقت نہیں ہے. سو گئے. آنکھ اس وقت کھلی جس وقت آج ہم سحری کرتے ہیں. حضرت بسرا بن عباس اٹھے, گھر چلے گئے. بیوی نے آکھیا جلدی کر کھانا لے آ. اب بیوی بھی محمد کی صحابیہ ہیں. کہنے لگیں یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگے روزے کا وقت تو رات کو تھا, سحری کا وقت تو رات کو تھا, سحری رات کو کھانی تھی, اب نہیں کھا سکتے.
اللہ کے قانون میں چھیڑ خانی ہوگی، میں اس کی تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ فرمانے لگے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ڈانٹ دیا یا جیسے بھی، بیوی لے آئی، انہوں نے سحری اس وقت کی جس وقت آج ہم کرتے ہیں۔ حضرت بصرہ بن عباس نے سحری کی، مسجد نبوی میں چلے گئے، رو رہے ہیں، نبی پاک نے نماز پڑھائی، رو رہے ہیں، قدموں میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا، ساری بات دہرا دی۔ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا، کیونکہ قانون فجر کی نماز کی 2 رکھتے ہیں، کوئی فرض میں 3 پڑھ لے تو کیسے ہو، کوئی ظہر کی 2 پڑھ لے تو کیسے ہو، کوئی عصر کی 1 پڑھ لے تو کیسے ہو، کوئی عشاء کی 3 پڑھ لے تو کیسے ہو۔ نبی پاک نے غصے سے کہا، تو نے اللہ کی رسی کو چھیڑا ہے، تو نے اللہ کے قانون میں چھیڑ خانی کی ہے۔ ابھی لب نہیں ہلائے تھے کہ آسمان سے جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے آ کے کہا، اے بصرہ بن عباس، اے آقا دو جہاں، اللہ کا حکم ہے، آج بصرہ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے جبرائیل، تجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا؟ اس نے آج اس وقت سحری کھائی ہے جس وقت وقت ہی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل مسکرائے اور فرمایا، اللہ کا حکم ہے، جاؤ محمد کو خوشخبری سناؤ، آج کے بعد قیامت کی صبح تک سحری کا وقت وہی ہوگا جو آج بصرہ بن عباس کا ہے۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ میں نے کہا پھر میں قربان کیوں نہ جاؤں صحابہ کے قدموں پر، یہ واحد بصرہ بن عباس ہیں۔ نبی پاک جب تک زندہ رہے، اس ساری کائنات محمد کی سنت کو زندہ کرتی رہی، محمد بصرہ بن عباس کی سنت پہ عمل کرتے نظر آئے۔ وارا فانا۔ تو آخری بات، میرا موضوع پورا، میں نے کہا میں نماز پڑھوں تو نمازی بنوں، روزہ رکھوں تو روزے دار بنوں، قرآن پڑھوں تو قاری بنوں، حدیث پڑھوں تو محدث بنوں، تفسیر کروں تو مفسر بنوں، تدبیر کروں تو مدبر بنوں، تجارت کروں تو تاجر بنوں، توبہ کروں تو توبہ کرنے والا بنوں۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں صحابہ کے قدموں پر، جو قرآن پڑھیں تو قرآن بنے۔ آخری مرتبہ بلند آواز سے، جو روزہ رکھیں تو قرآن بنے، جو سجدوں میں جائیں تو قرآن بنے، جو رکوعوں میں اترے تو قرآن بنے۔ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اللہ کے صحابہ قرآن پڑھے تو قرآن بن جائے، حدیث پڑھے تو قرآن بنے، تفسیر پڑھے تو قرآن بنے، تدبیر کرے تو قرآن بنے، وہ فخر کرے تو قرآن بنے، فکر کرے تو قرآن بنے، تحقیق کرے تو قرآن بنے۔ میں اور تو تجارت کریں تو تاجر کہلائیں، بزنس مین کہلائیں، لیکن میرے محمد کے صحابہ تجارت کریں۔ اللہ کا قرآن کہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وذروا البیع۔ میں قرآن سے پوچھوں یہ کیا ہے تو قرآن جواب دے، نبی کے صحابہ عمل کرتے جا رہے ہیں، اللہ ان عملوں کو قرآن کا حصہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ ورفعنا قرآن کی ایک سورت ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ کس نے سنی ہے؟ سب نے سنی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ کیا ہے، آخری لفظ اور اس کے بعد اجازت۔ قرآن نے کہا یہ صحابہ کی تعریف ہے۔ میں نے کہا والعادیات ضبحا میں صحابہ کہاں ہیں؟ فالموریات قدحا میں صحابہ کہاں ہیں؟ فالمغیرات صبحا میں صحابہ کہاں ہیں؟ فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، ان میں صحابہ کہاں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، میری ساری تقریر میں سے سب سے خوبصورت الفاظ مجھے قرآن نے کہا، ان آیات کے اندر صحابہ کی نہیں، اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ صحابہ کی نہیں، صحابہ کے گھوڑوں کی۔ میں نے کہا صحابہ کے گھوڑوں کی، اللہ کے قرآن نے کہا نہیں، صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسمیں، قرآن نے کہا نہیں، اللہ صحابہ کے گھوڑوں کے ٹانگوں کے پاؤں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کی قسمیں، قرآن نے کہا نہیں، ان پاؤں کے نیچے ایک ہم لوہے کا کھر لگاتے ہیں، اللہ کا قرآن ان کھروں کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا ان کھروں کی قسمیں، قرآن نے کہا نہیں، میری پوری تقریر ہے، الفاظ ضائع مت کیجیے گا۔ قرآن نے کہا نہیں، جب یہ کھر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پتھروں سے ٹکراتے ہیں، ان پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے، اللہ کا قرآن تو ان شراروں کی بھی قسمیں قرآن میں اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ وارفانا تو پھر آج فیصلہ ہو گیا، بیدیاں کے لوگ آج وعدہ کریں گے، جو نبی کے ساتھ جڑ گیا وہ اعلیٰ ہو گیا،
ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ جو نبی کے گھر والا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو گیا، جو نبی کے در والا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ گھر والے اہل بیت بنے، در والے صحابہ بنے۔ صحابہ کا دفاع کریں گے، اہل بیت اطہار کے لیے میدانوں میں نکلیں گے، صحابہ کے آقا، اہل بیت کے آقا نبی پاک کی محبت میں میدان میں آئیں گے، اپنی غیرت کا ثبوت دیں گے، بے غیرت تو نہیں بنیں گے۔ تو پھر وعدہ کیجئے آج کے بعد زندگی نبی کے نام ہوگی، صحابہ کے نام ہوگی، اہل بیت کے نام ہوگی۔ میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔